رمضان المبارک رحمت اور برکتوں کا حاصل بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت و بخشش نازل فرماتے ہیں۔ روحانیت میں اضافہ، نورانیت میں ترقی اور اجر ثواب میں زیادتی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہزاروں برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ مومن اپنی اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی معمولی رمق بھی باقی ہو، اس مہینے میں معمولی ایمانی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لے۔ اس مہینے میں رحمت خداوندی کا دریا موجزن ہوتا ہے، اور ہر طالب رحمت کے لیے آغوش رحمت ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں کسی سائل کو خالی ہاتھ، کسی امیدوار کو نا امید اور کسی طالب کو نامراد نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر شخص کے لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور بخشش کی صلاح عام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سال بھر سے ماہ مبارک کی آمد کے لیے چشم براہ رہتے ہیں، اور جو شخص ان بابرکت اوقات میں بھی رجوع اللہ کی دولت سے محروم رہے اور دریائے رحمت کی طغیانی کے باوجود حصول رحمت کے لیے اپنا دامن نہ پھیلائے، اس سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک عنایات الہی کا مہینہ ہے۔ اس میں رحمت و مغفرت لٹائی جاتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں برس کی زندگی اور اطاعت و عبادت سے بھاری اور قیمتی ہے۔ اس میں اجر ثواب کے پیمانے 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں خیر کے طلبگاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور شر کے متلاشوں کا راستہ روکا جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دست شفقت سے رحمت و مغفرت کے پروانے بانٹتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، اس ماہ میں ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس مہینے میں وہ بابرکت رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہی وہ مقدس مہمان ہے جو بارگاہ الہی میں اپنے اکرام کرنے والوں کو سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی بھرپور قدردانی کی جائے۔ اس میں تمام تر مصروفیات کو مختصر کر کے رحمت و مغفرت الہی کو سمیٹا جائے اور جتنا ہو سکے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رشد ہدایت کا عادی سرچشمہ قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ اعتراف بندگی کی مظہر، تزکیہ نفس کا ذریعہ اور قرب الہی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، وہی اس کے مقصد کو بھی بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے روزے کی حالت میں کھانے پینے اور تمام گناہوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے، تو اب روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے اور نافرمانی کے تمام کاموں اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ لیکن لوگ عام طور پر روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ مثلاً روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر گالی گلوچ بھی جاری رکھتے ہیں، زبان سے جھوٹے بولتے ہیں، بے جا غصہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہاتھا پائی پر بھی اتر آتے ہیں،
یہ سب چیزیں روزے کی منافی ہے، ان سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ روزے کا ثواب کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نیک اعمال کے ثواب میں اس طرح اضافہ کیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک ملتا ہے، یہاں تک کہ یہ ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزے کا ثواب اس سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے۔ ایک خوشی روزے کے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرے روز محشر اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، جبکہ روزہ رکھ کر اس کے منافی امور سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو اس بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ تبدیل ہونے کے بعد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد 18 ماہ بعد ہوئی۔ اس ماہ کی خاص عبادت روزہ ہے اور اس روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، بلا عذر اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزے رکھتا رہے اس کی تلافی نہیں کر سکتا، یعنی دوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس ماہ مبارک میں قلوب کا تصفیہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس دل میں کینہ، حسد، بغض، عداوت کا کوٹ اور میل جمع ہو، اس پر اس ماہ مبارک کے انوار کی تجلی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے مگر ایسے 2 شخص جو ایک دوسرے سے کینہ اور عداوت رکھتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے تقاضائے بشریت کے بنا پر جو آپس میں رنج ہو جاتی ہے اس سے دل صاف کر لینا چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں کسی دوسرے مسلمان سے کینہ اور عداوت نہیں رہنی چاہیے۔ ماہ مبارک کا دل اور زبان اور عمل سے احترام کرنا بھی لازم ہے۔ اپنی معصیت اور نافرمانی کے مظاہرے سے اس کو آلودہ نہ کریں۔ یہ ماہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی وہ عطا ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے اس میں خود کو تیار کر لینا چاہیے، اور اس پورے ماہ تمام خواہشات نفسانی سے ہٹ کر دل میں ایک تمنا، ایک عہد کرے کہ ہم اس پورے ماہ صرف اور صرف قدم قدم، لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی کریں گے۔ انشاءاللہ فیوز و برکات رمضان سے ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں اس درجے پر پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن مقبول ہو کر ہم سب کو روزے کے مقصد اور اس کے اجر ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آسان بنائے، آمین۔